زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، جانور، درخت سب اس لیے ہیں تاکہ انسان کی زندگی کو راحتیں ملیں۔ ان دنیا خلقت لکم، ساری دنیا میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جب اللہ نے یہ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو جو کچھ انسان کو ہونا چاہیے اللہ نے وہ ساری چیزیں مہیا کر دی ہیں۔ انسان ہے کہ نہ ہوا ورائے زندہ روزت، خدا تعالیٰ نے بناو ہوا کا واریاہ وسیع نظام، اتھ منٛز چھِ آسان آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ، یہ سورُے کِتھ کٔنۍ چھُ جنریٹ گژھان، یہ کِتھ کٔنۍ پتہٕ بیلنس گژھان تاکہ انسان کو زندہ روزن۔ جیسے انسان کی زندہ رہنے کے لیے ہوا کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح سے انسان کی زندگی کے لیے پانی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ ورائے ہے کہ انسان زندہ روزت، انسان نہ کوئی مخلوق تھا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اعلان وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے ہر چیز کو زندگی عطا کی ہے پانی کے ذریعے سے۔ سائنس کی کتابوں میں آسان لکھت نو واٹر نو لائف، پانی نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں ہے۔ زمین سے اوپر جب جاتے ہیں دوسرے سیاروں پر تو سوچتے ہیں وہاں اچھا ممکن زندگی، تو وہاں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اگر واٹر ہے تو زندگی ممکن ہے، واٹر نہیں ہے تو زندگی نہیں ہو سکتی۔ چاند پر، مریخ پر، پلاٹو پر، نیپچون پر، جوپیٹر پر یا جائے تو واتن تک آسان گۄڈٕ ژھانڈُن آب اگر چھُ تیٚلہِ چھُ ممکن ہے کہ زندگی کھڑا گژھِتھ، آب نہیں ہے تو زندگی نہیں۔ دنیا میں بہت سارے کام وہ ہیں جو اللہ بھی کرتے ہیں اور انسان کو بھی کھا، تم بھی تھوڑا سا کچھ کرو۔ انسان اناج اگاتا ہے، انسان کی بھی محنت ہے، اللہ کا رحم ہے۔ بیمار ہوتا ہے انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائی کھاتا ہے، پھر اللہ شفا دیتا ہے۔ واریاہ کامہِ چھِ تِم یِم اللہ تعالیٰ تہِ چھُ کران تہٕ انسانس أسۍ اڑان آسان کرو۔ اللہ ماں کے چھاتی میں دودھ پیدا کرتا ہے، ماں بچے کو پلاتی ہے۔ اوڑ کٲم تھٲو خدایَن پننِس کنٹرولس منٛز، اوڑ دِژٕن انسان سٕنٛدِس کنٹرولس منٛز، یہِ چھِ ژےٚ کرٕنۍ۔ مگر جناب روٗد چھُ سُہ چیٖز اتہِ ہیٚکہِ نہٕ انسان کٕہۭنۍ چیٖز کٔرِتھ، یہاں تمام انسان بے بس، سوائے اس کے اوپر کو دیکھیں گے خدا روٗد پھیورا، بیٚیہِ ہیٚکن نہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ۔ دُنیہٕکۍ تمام انسان چاہے تِم ایتھیسٹ آسان، چاہے تِم مذہب والے آسان یا کُنہِ تہِ مذہب والے آسان یا مسلمان، بارش کے اتارنے میں انسان کا کوئی رول نہیں ہے، بارش کے پیدا کرنے میں انسان کا کوئی رول نہیں ہے۔ اور ہمارے کے لیے روح چھو، اب روح نظام سے جو زیادہ وسیع نظام، اتنا زیادہ وسیع نظام ہے کہ جب ہم اس نظام کو سمجھیں گے اور پھر قرآن کو پڑھیں گے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی قدرتیں کیسی ہیں۔ پتہ نا واٹر سائیکلنگ، اسکولوں میں کالجوں میں ہمارے ٹیچرز پڑھاتے ہیں واٹر سائیکلنگ، کاش وہ اساتذہ واٹر سائیکلنگ کو پڑھاتے پڑھاتے یہ بھی کہیں کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے یہ بات کس طرح سے کہی ہے۔ اللہ نے پانی اس طرح پیدا کیا، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پانی اس طرح اتارتے ہیں، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ بارش اس طرح نیچے آتی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ جو سائنس کہہ رہے ہیں وہی قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن تھیوری ہے، سائنس اس کا پریکٹیکل دکھا رہے ہیں، تجربہ یہ ہے۔ ہمیشہ انسان بارش کے لیے محتاج ہوتا تھا تو آسمان کی طرف دیکھتا تھا، چاہے اللہ کو گالیاں دینے والے ہوں، یہ کہیں چلا پچانا ہے۔ پھر میں نے ایک دفعہ ایک آدمی کا بیان سنا، وہ کہتا تھا خدا ہے ہی نہیں، خدا ہے ہی نہیں۔ اب اس کو جو لوگ سمجھا رہے تھے تو سمجھاتے سمجھاتے وہ کہتا ہے یار خدا کا خوف کھاؤ، میں نے سے سنو خدا اس ماننے سے کیا بڑا خدا کا خوف کھاؤ۔ ذرا دیکھیے جو انسان خدا کو مانے وہ بھی آسمان کی طرف بے بس ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔ یا انسانوں کے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اگر فیصلہ کر دیں گے بارش اتارنے کا تو آ جائے گی، اللہ فیصلہ نہیں کرے گا تو کیا ساتھ کرتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے، تم کچھ نہیں کر سکتے، لاؤ گے کہاں سے پانی؟ تو پانی میں نے پیدا کیا، پیدا بھی اللہ ہی کرتے ہیں، سمندر میں سٹاک بھی وہی کرتے ہیں، سمندر میں اس پانی سٹاک کو خراب ہونے سے بچاتے بھی وہی ہیں، پھر اس پانی کو کنورٹ کرتے ہیں بھاپ میں، وہ بھی اللہ کا نظام ہے، پھر وہ بھاپ جو ہے وہ پھیل جاتا ہے، وہ بھی اللہ کا نظام ہے، پھر وہ پانی وہ بھاپ پھیلنے کے بعد بارش کی شکل میں زمین پر اترتا ہے، وہ بھی اللہ کا نظام ہے، اور پھر وہ پانی زمین میں جذب ہو کر کے سٹاک ہو جاتا ہے، پھر واپس نکال آتا ہے، وہ بھی اللہ کا نظام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں پانی زمین میں بہت نیچے لے جاؤں گا تم اوپر چڑھا نہیں سکو گے، اور تمہیں اسوا ماؤکم غورن فلما یاتکم بماء معین، اللہ فرماتے ہیں میں پانی آسمان سے اتارتا ہوں، تھوڑا تھوڑا اتارتا ہوں، کیونکہ ایٹ اے ٹائم اگر اتاروں گا زمین ڈوب جائے گی، تو تھوڑا تھوڑا اتارتا ہوں جتنے انسانوں کی ضرورت ہے۔
اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے اگر تم کو کہا ہوتا پانی میں نے اتار دیا تھا سے پانی کا تو سٹاک کرے، تم سٹاک کر ہی نہیں سکتے تھے، تم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پانی ہمیں زندگی میں کتنا چاہیے، ایک ہی مرتبہ سٹاک کر کے رکھ نہیں سکتے تھے۔ سچود بڑ خزان کا جو توی سچود جیسا آپ محفوظ حال نظام کس کے ہیکو تو بنائے، پانی ایک جگہ جمع کریں گے پانی خراب ہو جائے گا، تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں سارا نظام رکھا، تھوڑا تھوڑا ہر سال ہر موسم میں اتارتے رہتے ہیں، جب پانی کی ضرورت تو اتارتے ہیں، جب دھوپ کی ضرورت تو اللہ تعالیٰ دھوپ پیدا کر دیتے ہیں۔ بارش کی قلت قحط سالی ہر زمانے میں ہوتی رہی ہے، اور ہر زمانے میں جب بھی قحط سالی کی قلت دور ہوئی ہے تو اللہ کے فیصلے سے دور ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط سالی آنے والی تھی، یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا تھا بچنے کا طریقہ میں دکھاتا ہوں۔ بادشاہ کو جب سمجھ میں آ گیا کہ یوسف علیہ السلام جس کو جیل میں انہوں نے ڈالا تھا اب یہی طریقہ بتا رہا ہے، تو یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں سارا نظام دے دیا اور انہوں نے پورے ملک کو بچا لیا بھوک مری سے۔ وہ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جمعے کا دن جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ ہم کھڑے ہیں، صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے سے ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہلکت المال وانقطعت السبل، یا رسول اللہ اہل و عیال برباد ہو رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، راستے کٹ گئے، سفر کرنا مشکل ہو گیا، پانی کہیں نہیں ہے، بارش نہیں اتر رہی ہے، ہلاکت الاموال مال سارے برباد ہو رہے ہیں، یعنی جانور مر رہے ہیں، بچے وہ پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا نہیں سکتے، راستے میں خشک سالی ہے، پانی کہیں ملتا نہیں ہے، تو ہلاکت الاموال وانقطعت السبل فدعوا اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ بارش اتار دے گا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی خطبے میں دعا شروع کر دی۔ ایک صحابی کہتے ہیں جب حضور دعا کر رہے تھے تو یہ بگا ہم کو نظر آ رہا تھا، یعنی یہاں کی چمک، حضور دعا کر رہے ہیں تو یہاں سے نظر گئی یہاں، اور یہ سارا نظر آ رہا تھا۔ رائنا بیاض عبتئی، اللہ کے نبی نے دعا شروع کی، اللہم انزل علینا بس، اللہم انزل علینا رحمتک۔ حضور دعا کر رہے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ سلا کی پہاڑی جو مدینہ شریف میں آج بھی پہاڑی ہے اور چھوٹا سا پہاڑ ہے، وہ سلا کی پہاڑی سے بادل کا ٹکڑا اٹھا، وہ بادل کا ٹکڑا کتنا بڑا تھا؟ مثل ترس، کسان بیٹھ شاسن بیٹھ، جانتے ہوں گے بیٹھ، ترس اسے کہتے ہیں، ترس کے برابر بادل کا ٹکڑا اٹھا سلا کی پہاڑی سے، یہ اوپر اٹھا پھیل گیا۔ ابھی جمعے کی نماز ختم نہیں ہوئی تھی تو بارش شروع ہو گئی، تمام صحابہ اس حال میں گھروں کو جا رہے ہیں کہ پانی گر رہا ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے ہم نے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، مثل الجمان، اس کا موتیوں کی طرح پانی کے قطرے گر رہے تھے، اور اسی حال میں حضور گھر پہنچے۔ جناب بارش ہوتی رہی، بارش چلتی رہی، شنیچر اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ بارش چالو ہے، یہاں تک کہ اگلا جمعہ آ گیا، بارش ہو رہی ہے، چاروں طرف سے پانی ہی پانی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور سا خطبہ اگلے جمعے کا خطبہ، وہی صاحب پھر کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ ہلاکت الاموال، یا رسول اللہ سیلاب آؤ، دعا کرتے ہو آگ دودھ گھسو کو، یا رسول اللہ ہلاکت الاموال وانقطعت السبل، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، چاروں طرف سے پانی ہی پانی ہے، جانور ڈوبنے لگ گئے ہیں، تباہی آ گئی، یا رسول اللہ پانی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اسی وقت کھڑے ہو کے دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ خطیرت کو سرود آسن خطیرت رود آسن مگر ایسنا، فرمایا یا اللہ ادھر کو دو، یا اللہ خبر رود، جناب بادل پھنسا گیا۔ آپ فرما رہے ہیں ادھر کو تو بادل ادھر کو۔ جمعے کی نماز ختم ہو گئی تو مدینہ چمک رہا تھا، دھوپ نکل رہی تھی اور لوگ حیران تھے، پورے ہفتے بارش ہوتی رہی۔ یہ سارا واقعہ بخاری شریف میں اس جگہ ہے جہاں استسقاء کی نماز کا چپٹر ہے۔